غیر محرم کی محبت کی خاطر میں نے اپنے سگے بھائی کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا۔ میری ٹانگ حادثے کی وجہ سے کٹ چکی ہے۔ میں فیصل آباد کے دارالامان میں بیٹھی اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ کاش میں نے ایک غیر محرم کی محبت کی خاطر اپنے سگے بھائی کو پھانسی کے پھندے تک نہ پہنچایا ہوتا۔ میرا نام نازیہ زمان ہے۔ میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری فیملی پٹھان ہے اور بلا شبہ پٹھان غیرت مند اور دلیر قوم ہے۔ میرے والد صاحب زمینی تنازع میں قتل ہو گئے تھے، جبکہ میری ماں والد صاحب کے لیے عدالتوں سے انصاف مانگتے مانگتے روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسی۔ میرا بھائی فقط 9 سال کا تھا جب میرے والدین کا انتقال ہوا اور بھائی نے میری ذمہ داری سنبھال لی۔ میں اپنے بھائی سے 1 سال بڑی تھی۔ ہمارے قریبی رشتہ دار بجائے یتیم مسکین سمجھ کر مدد کرتے، الٹا انہوں نے ہم سے گھر بار سب کچھ چھین لیا اور ہمیں چلتا کیا۔ میرا بھائی مجھے لے کر قریبی شہر آیا اور جوتے پالش کرنے کا کام شروع کر دیا۔ پہلے پہل ہم دونوں بہن بھائیوں نے الگ الگ جگہ پر جوتے پالش کرنے کا اڈا لگایا، مگر کچھ خدا کے خوف سے آڑی مرد مجھے ایسے دیکھتے جیسے مردار کو گدھے دیکھتے ہیں، اور میری محنت سے کمائی دولت بھی میرے ہاتھ میں پکڑانے کے بہانے میرے جسم کو چھوتے۔ روز 2 وقت کی روٹی کمانے کی خاطر کئی ہوس پرست مردوں کی بہودہ حرکتوں کو چپ چاپ سہتی اور اپنے کام پر لگی رہتی، مگر ایک دن مجھے اس اذیت سے گزرتے میرے بھائی نے دیکھ لیا، تو اسی دن میرے بھائی نے میرا اور اپنا اڈا اٹھایا اور شہر کے مین بس اسٹینڈ پر جا کر اڈا لگا لیا۔ ہم لوگ دن کو جس بوڑے کے ٹاٹ پر بیٹھ کر جوتے سلائی کرتے، رات کو اسی پر سو جاتے، یہاں تک کہ 3 سال ہم نے ایسے سڑکوں پر سوتے گزار دیے۔ جب میری عمر کا 14واں سال شروع ہوا تو ایک بزرگ نے میرے بھائی کو مشورہ دیا، کوئی گھر کرائے پر لے اور اپنی بہن کو گھر میں رکھو، اب یہ جوانی کی دہلیز پر ہے، کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے تو یوں روڈ پر بیٹھی لڑکی کو اپنانے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوگا۔ بوڑھے بزرگ شخص کی بات میرے بھائی کے دل کو بھا گئی۔ انہوں نے دوسرے دن ہی ایک کمرہ، کچن اور باتھ روم پر مشتمل چھوٹا سا گھر لے لیا اور ہم لوگ وہاں شفٹ ہو گئے۔ پہلے پیر ہم کچرا سے چن کر یا ریڈیو ٹھیلیوں سے بچا ہوا کھانا اٹھا کر کھا لیتے تھے، مگر اب میرے بھائی کی سوچ بدل گئی۔ انہوں نے بجائے باہر سے بچا کچا کھانا کھانے کے مجھے سامان لا کر دیا اور گھر میں کھانا بنانے کا کہا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے بنانا شروع کیا اور الحمدللہ کچھ عرصہ میں کھانا بنانا سیکھ لیا۔ دوسری طرف میرے بھائی جوتے پالش کرنے کے ساتھ ساتھ جوتے مرمت کرنے کا بھی کام شروع کر دیا۔ یوں ہمارا گزارا ٹھیک ٹھاک ہونے لگا۔ میں اکثر دوپہر کی روٹی بھائی کو وہیں لاڑی اڈے دینے جاتی تھی۔ اسی دوران ایک پنجابی لڑکے بلال سے میری آنکھیں چار ہوئیں اور پھر آہستہ آہستہ تعلق بننے لگا، یہاں تک اب میں بھائی کو روٹی دینے کے بعد واپسی پر بس اسٹینڈ کے پیچھے بلال سے ملاقات بھی کر لیتی۔ یوں ہماری قربت بڑھنے لگی، جبکہ میں پٹھان ہونے کی وجہ سے گوری چٹی اور خوبصورت تو تھی ہی۔ بلال مجھے شادی کے لیے مجبور کرنے لگا، جبکہ مجھے یقین تھا میرا بھائی کسی بھی قیمت پر اس رشتے کے لیے رضامند نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں نے بلال کو بتایا تو بلال نے مجھے بھائی کو رستے سے ہٹانے کا کہا، مگر چاہ کر بھی محبت کی خاطر اپنے بھائی کی جان نہ لے سکی۔ آخرکار بلال نے ایک اور چال چلی اور مجھ سے پوچھا کہ تمہارے بھائی کا سب سے قریبی دوست کون سا ہے؟ میں نے بھائی کے قریبی دوست کا بتایا تو بلال نے مجھے اس پر عزت لوٹنے کا الزام لگانے کا کہا اور بتایا کہ تمہارا بھائی طیش میں آ کر اپنے دوست کو قتل کر دے گا تو جیل چلا جائے گا، بعد میں تم مجھ سے شادی کر لینا اور کچھ عرصہ بعد تمہارے بھائی کی ضمانت کروا لیں گے۔ میری آنکھوں پر محبت کی پٹی بن چکی تھی۔ مجھے بلال کے سوا نہ کوئی رشتہ نظر آ رہا تھا، نہ ہی کوئی راستہ۔ مجھے لگتا تھا کہ ایک بلال ہی ہے جو سب کچھ ہے اور جو کچھ بلال کہتا ہے وہی ٹھیک ہے۔ لہٰذا میں نے اس کی بات مان کر بھائی کے قریبی دوست پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دیا اور بھائی کو اتنی طیش دلائی کہ میرے بھائی نے اپنے دوست کو قتل کیا اور قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے بھاگ گیا۔ میرے بھائی نے کسی طرح مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے اپنا ٹھکانہ بتایا تو میں نے فوراً بلال کے ذریعے پولیس کو بھائی کے متعلق بتا دیا۔ یوں میرا بھائی گرفتار ہو کر جیل چلا گیا اور بلال سے نکاح کر کے فیصل آباد آ بسی۔ یہاں آ کر مجھے یقین ہوا کہ محبت فقط ایک عذاب کا نام ہے۔ محبت کے نام پر محرم رشتوں کو چھوڑنے والی لڑکی آج تک محبوب کے سامنے معتبر نہیں ٹھہری، نہ ہی کبھی سسرال میں عزت پا سکی۔ لہٰذا مجھے بھی میرے شوہر کے گھر والوں نے گھریلو ملازمہ سمجھ لیا۔ مجھ سے جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا، مجھے دن میں فقط ایک بار کھانا دیا جاتا، یہاں تک کہ مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے میری کوکھ میں میرے 2 بچوں نے دم توڑا۔ تو جب میں نے اپنے شوہر سے شکوہ کیا کہ میرا نہیں تو اپنے بچوں کا ہی خیال کر لو
تو بلال نے تنزیہ کہا، یہ کون سا میرے ہیں کہ میں ان کا خیال کروں اور ان کی وجہ سے تجھ پر ترس کھاؤں۔ تو پتہ نہیں کتنے مردوں سے تعلق بنائے رکھتی ہے۔ جو عورت میری خاطر اپنے سگے بھائی کو دھوکہ دے کر موت کے پھندے تک پہنچا سکتی ہے، وہ مجھے کیسے دھوکہ نہیں دے سکتی؟ مجھے بچوں کی موت کا کوئی ملال نہیں ہے۔ چپ چاپ جس حال میں تمہیں رکھا ہے رہو، ورنہ زہر کھا کر مر جاؤ۔ واپسی کا یا طلاق کا خیال دل سے نکال دو۔ جب تک زندہ ہو تمہیں میری خواہش کو پوری کرنا ہوگا۔ جب تم مر جاؤ گی تمہاری جگہ کوئی اور لے لے گی۔ دنیا میں ہزاروں تجھ جیسی بیوقوف مجھ جیسے شکاریوں کے لیے بیٹھی ہیں۔ یہ لفظ نہیں نچتر تھے جنہیں سن کر مجھے زندگی کا سب سے بڑا ملال ہوا تھا، اور اس اذیت سے نکلنے کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ اور شوہر کو تو مجھ پر ترس نہ آیا، مگر شاید تقدیر کو مجھ پر ترس آ گیا تھا کہ میں ایک بار چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تو سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی۔ میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی اور خون سپلائی کرنے والی نالیاں کٹ گئیں، جس کی وجہ سے میری ٹانگ کاٹنی پڑی۔ جب میں اپاہج ہو کر بستر پر پڑ گئی اور کسی کام کی نہ رہی تو مجھے میرے شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، اور ایک رحم دل برے شخص نے مجھے فیصل آباد کے دارالایمان میں پہنچا دیا۔ میں آج یہاں اپنی زندگی کے دن کاٹ رہی ہوں اور لوگوں سے اپنی حقیقت چھپا رہی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے جب دنیا کے سامنے میرے اعمال آئیں گے تو یہ ہمدردی کرنے والے لوگ ہی مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ میرا بھائی جو میرا محافظ تھا، اسے سزائے موت سنا دی گئی ہے، اور میرے بھائی کا قریبی دوست جو اس مشکل میں اس کا ساتھ دیتا، بلال جیسے شاطر انسان نے اسے میرا استعمال کرتے ہوئے میرے بھائی کے ہاتھوں قتل کروا دیا ہے۔ آج میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا ہے کہ میں نے ایک غیر محرم کی محبت کی خاطر اپنے بھائی کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا ہے۔